تو کیسے ہو تم سب؟ آج کی میری ویڈیو ہے پریزاد ڈرامے کے بارے میں۔ کافی وائرل گیا ہے، یہ لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے اور ملین میں اس کے ویوز آئے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ریویو ویڈیو بنائی جائے اس پر۔ اس کے وائرل ہونے کا سب سے بڑا جو راز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس میں ساس بہو کی لڑائیاں جھگڑے نہیں ہیں، سازشیں نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ سادہ سا عام سا ڈرامہ ہے، ریئلٹی بیسڈ۔ تو چلو بنا ٹائم ویسٹ کیے سیدھا چلتے ہیں ڈرامے کی سٹوری کی طرف۔ ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا، چل۔ ڈرامے کا آغاز ایک طوفانی بارش سے ہوتا ہے اور کچھ بچے کیچڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور خبر آتی ہے کہ ان کا ایک اور بھائی پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ خبر سن کے بچے کا ابا ایسا منہ بناتا ہے جیسے اس نے پیٹرول کی پرائسز سن لی ہوں، اور ماں اپنے بچے کا نام رکھتی ہے پریزاد۔ ساری کھپ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اب اگر بچے کا نام انور، اسد، شفیق وغیرہ ہوتا تو اسے کوئی منہ بھی نہ لگاتا۔ اس پریزاد کی رنگت جتنی کالی ہے اتنا ہی اندر سے چٹا ہے۔ یہ بس میں اپنی کتابیں تو بھول سکتا ہے لیکن اچھائی کرنا کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی پھوپھی نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ حسین ہو نہ ہو، حسین کڑیاں اس کے آس پاس ضرور ہوں گی۔ اب چونکہ ہمارا پریزاد پڑھائی میں بہت اچھا ہے اور شعر و شاعری بھی خوب کرتا ہے، تو محلے کی تمام بچیوں کو ٹیوشن پڑھانا اور آوارہ لڑکوں کے خطوط لکھنا بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور یہی نہیں، یہ دوسروں کے رازوں پہ پردہ ڈال کے ان کے حصے کی کٹ بھی خود ہی کھاتا ہے۔ خیر سانو کی اب جب اس سے رات والی کٹ ہضم نہیں ہوتی تو یہ خودکشی کرنے کا پروگرام بنا لیتا ہے، لیکن یہ بیچ میں ناکام شاعر آ کر اسے اپنی پٹھی سیدھی باتوں میں الجھا کر بچا لیتا ہے، اور پہلی ہی ملاقات میں یہ دونوں ایک دوسرے کے پکے دوست بن جاتے ہیں۔ اور پھر اس کی ملاقات اس لڑکے نما لڑکی سے ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی اولاد ہوتی ہے۔ اب ببلی کے اماں ابا اس کے رشتے کو لے کے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی شادی لڑکے سے کروائیں یا لڑکی سے۔ اب یہ شاعر پریزاد کو مشورہ دیتا ہے کہ اس سے شادی کر لو، تمہارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نہ ہی تمہیں اس کے لیے جویلری خریدنی پڑے گی اور نہ ہی کوئی میک اپ کا خرچہ، اور ساتھ ہی اس کے اماں ابا کی جائیداد بھی تمہارے نام ہو جائے گی۔ یہ سن کے پریزاد کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ببلی سن لیتی ہے اور اگلے ہی دن گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ یہ خبر پریزاد کو کرنٹ کی طرح لگتی ہے اور وہ بھی اپنی 4 کلو دال اور آٹے کی بوری چھوڑ چھاڑ کے کراچی آ جاتا ہے۔ کراچی آتے ہی اس کو ایک کام کی بات پتہ چلتی ہے جو کہ اس کو یہ عورت بتاتی ہے۔ اس عورت کے ٹیڑھے منہ پہ نہ جانا بات اس نے بڑے کام کی تھی۔ یہ پریزاد کو کہتی ہے، دیکھو پریزاد، مرد کی اصل شخصیت اس کی دولت سے ہوتی ہے، تو اپنی شخصیت کا شوق منانے سے بہتر ہے جا کے دولت کماؤ اور جی لو اپنی زندگی۔ یہ بات سن کے پریزاد کے دماغ کی تمام شریانیں کھل جاتی ہیں۔ وہ پڑھائی لکھائی، شعر و شاعری چھوڑ چھاڑ کے بہروز صاحب کی بیگم کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس کی نگرانی میں ہماری لیلا باجی اپنے بچپن کے دوست سے ملتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کھچڑی کی خوشبو بہروز صاحب تک پہنچ جاتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے پریزاد کو اچھا بننے کی بیماری ہے تو اس معاملے کی ساری ذمہ داری وہ اپنے سر لے لیتا ہے، لیکن بہروز کریم کو اپنی بیوی پر پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ اسے گولی مار کر خود دیوتاز بن جاتا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ پریزاد اس قتل کا ذمہ بھی اپنے سر لے لیتا ہے اور جیل جا کے پولیس والوں کی کٹ کھاتا ہے۔ خیر بہروز صاحب کو بچانے کی یہ کوشش اس کی ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ ادھر بہروز خود کو گولی مارتا ہے اور ادھر پریزاد کی چاندی ہی چاندی ہو جاتی ہے۔ جیل سے نکلنے کے بعد تو جیسے اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے کیونکہ بہروز اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر جاتا ہے، اور پیسے تو پریزاد ایسے اڑانا شروع کرتا ہے جیسے اس کے باغ میں لگے ہوئے درختوں سے اترتے ہوں۔ خیر اگر مجھے بھی بنا محنت کے اتنا سارا پیسہ مل جائے گا تو میں بھی ایسے ہی اڑاؤں گی۔ تم لوگ کیا کرو گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اب جیسے ہی پریزاد کے پاس پیسہ آتا ہے ویسے ہی اس کے وہ رشتہ دار بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو کبھی اس نے دیکھے بھی نہیں تھے، اور وہ لڑکیاں جو پہلے اس کی شکل دیکھ کے بھاگ جایا کرتی تھی آج اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں، اور اس نے تو حد ہی کر دی۔ پریزاد روز ہمارے گھر ابا سے ملنے نہیں آتا، وہ میری ایک جھلک دیکھنے آتا ہے۔ او باجی خدا دا واسطے ہی تینوں خوش رہے، خوش فہمی چ نہ رہے۔ اور یہی نہیں، پریزاد کو اپنی شاعری کی ایک بہت بڑی فین بھی مل جاتی ہے جو شروع کے ایک ایپیسوڈ میں تو بالکل نارمل ہوتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میڈم دیکھ نہیں سکتی، اور یہ کوئی عام اندھی نہیں ہے، ماشاءاللہ سے یہ آر جے بھی ہیں، بکس بھی ریڈ کرتی ہیں اور مجسمہ ساز بھی ہیں۔ خیر جب پریزاد کو پتہ چلتا ہے کہ اینی دیکھ نہیں سکتی تو پریزاد کی تو جیسے عید ہی ہو جاتی ہے، لیکن بیچ میں یہ اوور ایکٹنگ کی دکان اینی کا کزن آ جاتا ہے۔ پورے ڈرامے میں اس کے جتنے بھی سینز تھے نا میں نے تو سارے اسکپ کر دیے کیونکہ میرے بس میں اور کچھ نہیں تھا۔ خیر اس کی آنکھوں کے میچنگ لینسز مل جاتے ہیں اور پریزاد اس کے آپریشن کا سارا خرچہ اٹھاتا ہے، اور اینی باجی پریزاد سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپریشن کے بعد وہ سب سے پہلے پریزاد کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن پریزاد نہیں چاہتا کہ اینی اسے دیکھے، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مری چلا جاتا ہے۔ اب یہ چاہتا تو انجیکشن لگا کے سفید ہو سکتا تھا لیکن نہیں۔ خیر سانو کی مری میں پریزاد کو یہ بابا مل جاتا ہے جو کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے،
اور ایک دن کی خاطر تواضع کے بعد یہ بابا بیمار ہو کے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ اس بابے کا ایک اردو میڈیم اسکول بھی ہے، لیکن اب جب یہ بیمار ہے اور پریزاد دل کا بہت اچھا ہے تو وہ اس کی خدمت کی ساری ذمہ داری، اس کے گھر چلانا، گھر کے سارے کام اور اسکول کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے۔ اب چونکہ بچوں کو پریزاد نے پڑھایا ہے تو انہوں نے فیل آ کے پریزاد کا منہ اور کالا تو نہیں کرنا تھا نا۔ پورے ایریا میں اس اسکول کا یہ بچہ ٹاپ کرتا ہے اور اس کا انٹرویو لینے اینی باجی آتی ہیں۔ اینی پریزاد کو نہیں پہچان پاتی اور پریزاد افسردہ ہو کر اپنے آفس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ اول آنے والا بچہ پریزاد سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ سر جب تک آپ نہیں آئیں گے میں انعام وصول نہیں کروں گا۔ پریزاد کو مجبوراً ایک اسپیچ دینی پڑتی ہے جس سے اینی اس کی آواز پہچان جاتی ہے اور یہ پریزاد کو ٹچ کر کے کنفرم کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور پریزاد بھی اسے پورا موقع دیتا ہے۔ مری کا موسم ان دونوں کو بہت پسند آتا ہے اور یہ دونوں یہی ہنسی خوشی رہنے کا پلان بنا لیتے ہیں۔ پورا پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پریزاد اینڈ میں مر جائے گا، ویسے اگر یہ مر جاتا تو زیادہ مزہ نہیں آتا؟ کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ ذرا مجھے۔ خیر اینڈنگ جیسی بھی تھی ڈرامہ بہت اچھا تھا، کچھ نیا دیکھنے کو ملا۔